ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. صدر محترم، حضرات حکم مستحکم اور معزز سامعین، محسن انسانیت فخر کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انسانیت کی قسمت چمک اٹھی. چمن کی روٹھی ہوئی بہار دوبارہ عود کر آئی. گندشتہ راہ انسانیت کو واضح راستہ مل گیا. چنانچہ مہینوں کی تپش و تابش، لو اور لپٹ، تڑاکے اور جلاپے کے بعد جب برسات کی ہوائیں چلتی ہیں تو کالے کالے بادل امنڈ امنڈ کر آتے ہیں اور جل تھل بھر جاتے ہیں. سال ہا سال کی سختیوں اور آزمائشوں، امتحانات و ابتلاءات کے بعد جب مشیت مطلقہ کو، اس مشیت کو جس کے اوپر کوئی مشیت نہیں، منظور ہوا کہ مردہ میں جان پڑ جائے اور سوکھی ہوئی کھیتی لہلہانے لگے تو نیتوں کے رخ پلٹ دیے اور دلوں کی قلم میں انقلاب برپا کر دیا. جو گردنیں اکڑی ہوئی تھیں وہ جھکیں، جو زبانیں انکار پر اڑی ہوئی تھیں وہ اقرار کا کلمہ پڑھنے لگی، اور جو قلوب اپنی سختی و شقاوت میں پتھر کو شرما رہے تھے وہ پانی ہو گئے، اور جو جہنم کے شعلوں کے لیے تیار ہو رہے تھے وہ جنت کی ٹکٹ کی خریداری کو لپک لپک کر بڑھے. مکہ کی سرزمین جو توحید کے منادی کرنے والے پر تنگ ہو چکی تھی، اب اسی بے بس و بے کس یتیم کے جاہ و جلال اور فتح و اقبال کے سامنے اپنی ساری وسعتوں اور پہنائیوں کے ساتھ پیش ہوئی، اور خانہ کعبہ کا دروازہ اسے ہجرت کر جانے والے پردیسی کے ہاتھوں نہیں بلکہ اس کے خادموں اور خدمت گزاروں کے ہاتھوں کھل کر رہا. اور جس اللہ کا نام زبان پر لانا منع تھا، اب اسی نام کی بڑائی کی پکار عرب کے گوشے گوشے میں گونجی. اور جس بندے کو مکہ نے حقیر جانا اور طائف نے جس پر تمسخر کیا تھا، اس کی سچائی اور عظمت کی شہادت دینے پر اب مکہ و طائف، نجد و حجاز، یمن و عمان، دشت و جبل کے پیر و جواں، زن و مرد، غول کے غول، خیل کے خیل جھپٹ جھپٹ کر آگے بڑھنے لگے. اور جس مجبور و بے کس کو اپنے عزیز و محبوب وطن بالفاظ غبن راتوں رات صرف ایک رفیق تری کی معیت میں چھوڑنا پڑا تھا، وہ اس شہر میں جس کے در و دیوار تک اس کی عداوت کا عہد کر چکے تھے، اس کے 8ویں ہی برس اس شان سے داخل ہوا کہ 10,000 آمن پوش جاباز اس کے جنوں میں تھے. اور کوکب نبوی کا منظر اس جاہو جلال کا تھا کہ بڑے سے بڑے دشمنان اسلام کی آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئی. حضرات، چند سال کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی کایا پلٹ چکی تھی. اب راز تھا تو مکہ کے اسی امی کا، اور جیت تھی تو بنو ہاشم کے اسی یتیم کی. ابو جہل کی فخاری، عتبہ کی سرداری، ابو لہب کی ریاست سب نسیہ منسیہ ہو چکی تھی. اور عاص بن وائل، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ کے بھائی اور بھتیجے، بیٹے اور پوتے اگر کہیں تھے تو اس آرزو اور تمنا میں دوڑتے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکابوں کو چومیں اور خاک پاک کو آنکھوں سے لگائیں. حضرات، یہ عجیب و غریب نظارہ عالم رؤیا و منام میں نہیں، نگاہ کشفی و عرفانی سے نہیں، بلکہ اسی عالم حس و بیداری میں اور انہی مادی آنکھوں سے دکھایا گیا، اور دکھانے کے ساتھ یہ جتا بھی دیا گیا کہ یہ جو کچھ ہوا محض نصرت الہی سے ہوا. نصرت کا وعدہ تو شروع ہی سے تھا، نصرت علم باری میں مقدر ہو چکی تھی. جب اس کی گھڑی آئی تو نصرت اپنے عین وقت پر ظاہر ہو کر رہی. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ورنہ کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی اپنے عزم و ہمت، اپنی سعی و زور بازو سے ممکن نہ تھا کہ اتنا زبردست و عظیم شان انقلاب پیدا کر سکتا. اور فتح اسی نصرت الہی کے نتیجے کے طور پر ظاہر ہو کر رہی. نصرت کا رنگ تو لطیف و خفی ہوتا ہے، اس کا ادراک تو صرف صاحب بصیرت ہی کر سکتے ہیں، مگر فتح کا ظہور
کو آگے بڑھ رہے تھے. دوستو دنیا نے فتوحات بہت سی دیکھی ہے, ایسی حیرت انگیز فتح بھی چشم تاریخ نے کہیں دیکھی ہے. اس عجیب و غریب فتح کو بجز نصرت الہی کے اور کسی شے پر محمول کرنا ممکن ہے. دنیا جب فتح مند ہوتی ہے تو عام طور پر کیا کرتی ہے؟ اچھلتی ہے, کودتی ہے, ناچتی ہے, گاتی ہے. یہ فتح جس طرح اپنی ذات میں بے نظیر تھی, اپنے ثمرات و عواقب کے لحاظ سے بھی بے نظیر رکھی گئی. حکم یہ نہیں ملتا کہ فتح کی خوشی میں شہر کو چراغاں کیا جائے, جلوس نکالے جائیں, جلسے اور مظاہرے کر کے تجویزیں پاس کی جائے, بلکہ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اے پیغمبر اب دین کی تکمیل ہو چکی, فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. سبحان اللہ, کیا شان بے نیازی ہے اور کس درجہ تکمیل عبدیت مقصود ہے. استغفار کا حکم اسے مل رہا ہے جو خود دوسروں کی مغفرت کرائے گا, اور توبہ قبول ہونے کی بشارت اسے دی جا رہی ہے جو معصوم نہیں, معصوموں کا سردار ہے, لیکن صلی علی بندہ بھی کیسا, اپنے مولا کا عاشق کیسا. حکم کی تعمیل مانن جس طرح کی ہوگی اس کا حال اہل معنی ہی جان سکتے ہیں. لفظاً اس طرح کی کہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کوئی وقت ایسا نہ تھا کہ زبان سبحان اللہ و بحمدہ کی ورد سے آشنا رہنے پائی ہو. اور کلمات استغفار کی کثرت, اس کے علاوہ احکام میں مخاطب وہ پیغمبر ہوتے ہیں لیکن مراد امت ہوتی ہے. جب فتح و نصر, غلبہ و کامرانی کے موقع پر رسول تک کو حکم تسبیح و استغفار کا ہے تو غیر معصوم افراد امت کے لیے ان احکام کی تعمیل کتنی زائد درجوں میں ضروری ہوگی. دوستو یہ حق پرستوں کا راستہ تھا اور حق کی پرستش بیکار نہیں جاتی. راہ کی منزلیں کتنی ہی دشوار گزار اور آزمائشیں کیسے ہی سخت ہو, آخری فلاح و کامیابی حق پرستوں ہی وہ ہو کر رہتی ہے. قرآن پاک واقعات تاریخی کا رجسٹر نہیں, ہدایت و رہنمائی کا نسخہ ہے. دنیا کے سارے حق پرستوں نے سردار کے سر مدشر سنا کر جتا دیا کہ راہ حق پر چلنے والوں کے لیے نقشہ تقدیر ہے. پہلے عسر پھر یسر, پہلے بے بسی و بے کسی, پھر قوت و عظمت, پہلے یتیمی و بے سامانی, پھر غلبہ و کامرانی, پہلے ہجرت پھر فتح و نصرت. شرط صرف یہ ہے کہ حرا کے غار نشینی نظر انداز نہ ہونے پائے اور سخت سے سخت بیچارگی میں لا تحزن ان اللہ معنا کہنے والے کی طرح کسی کی معیت کا سرشتے تصور ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. اس لیے کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. کہ جہاں مینان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری, کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے چراغ حرم بتا, کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے چراغ حرم بتا کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشتے سمندری. اور گلے جفائے وفا نما حرم کو اہل حرم سے ہے, کسی بت کا دے میں بیان کروں تو کہے سنم بھی ہری ہری. واخر دعوانا